منت کا ہماری شریعت میں کیا پہلو ہے، وضاحت کریں۔ منت تو پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی مانے، جائز ہے۔ قرآن میں آیا کہ اگر کسی نے منت مانی ہے تو اپنی منت کو پورا کرے گا، لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے کہ انسان بات بات کے اوپر منت مانے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منت ماننے سے کسی کی کوئی مصیبت نہیں ٹلتی، کنجوس کا مال بس نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کوئی اتنی مشکل منت مان لیتا ہے کہ جسے وہ پورا ہی نہیں کر سکتا۔ روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھوں گا، اتنے لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کروں گا، بعد میں نیت بدل گئی تو منت توڑ دیں، یہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ ایک غلام آزاد کریں جو آج کل obsolete ہو چکا ہے، یا پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا انہیں کپڑے لے کے دیں، اور اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھ لیں مسلسل۔ یہ منت اور قسم دونوں کے توڑنے کا کفارہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات میں بھی کسی بات پہ قسم کھا لیتا ہوں، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی مخالفت کرنے میں بہتری ہے، تو میں اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں۔ تو قسم توڑنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر انسان کو بعد میں احساس ہو کہ نہیں یار اس طرح نہیں، اس طرح میں نے کرنا ہے، تو منت ہو قسم ہو یہ آپ توڑ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے، اور نہ ایسی منت ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، اس طرح کی منت آپ نے نہیں ماننی۔ وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ میں نے مقام بوانا کے اوپر اونٹ قربان کرنے ہیں اللہ کے نام کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہاں پہ کوئی زمانہ جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا کسی بت کی پرستش اس زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی؟ اب نہیں، اس زمانے میں۔ تو جب انہوں نے دونوں باتیں کنفرم کی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی منت کو پوری کرو، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں منت کو پورا نہیں کرنا آپ نے، اور ایسی منت بھی آپ نے نہیں ماننی کہ جو آپ پوری نہیں کر سکتے۔ البتہ اس میں اگر آپ نے منت کوئی مان لی، خواہ وہ غلط تھی، نافرمانی والی تھی یا مشکل تھی، توڑنے کی صورت میں دونوں صورتوں میں آپ کو کفارہ اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ وہ آپ نے کفارہ اس کا ادا کرنا ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم کے لیے ہے۔ تو قسم اور منت دونوں کا کفارہ سیم ہے۔ باقی اس سے مصیبت کو نہیں ٹلنی۔ مصیبت اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے نا تو وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے اوپر مال خرچ کرے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور دعا تو خیر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انسان کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، لیکن صرف وہی والی تقدیر بدلی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ تقدیر دعا کی برکت سے بدلی جا سکتی ہے۔ ہر تقدیر نہیں بدلتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پکی رکھ دی ہیں نا، وہ آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں۔ البتہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اگر اس میں مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی یہ مصیبت ٹال دوں گا، تو وہ ٹل جائے گی۔ جس طرح بخاری مسلم کی میں نے حدیث بتائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور رزق میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ یہ اس نے سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں بڑھا دوں گا اور رزق میں برکت کر دوں گا۔ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے جب وہ آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں بھی اور مشکات میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی۔ یا جو مانگو گے وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نعم البدل تمہیں دے دے گا، کوئی مصیبت ٹال دے گا، کوئی اور معاملہ، یا پھر قیامت کے دن کے لیے وہ سٹور ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر دعا رد ہی نہیں ہوتی پھر ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تو دعا ایک عبادت ہے جو آپ کی سٹور ہو جانی ہے، اور یہ ایسی عبادت نہیں ہے جو obligatory نہ ہو، آپشنل ہو، نہ obligatory ہے، حکمن ہے۔
ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ بے شک میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ آیت سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 نبی علیہ السلام نے اس وقت تلاوت کی جب آپ نے ساتھ یہ ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر آپ نے اپنی بات کے ثبوت میں اس آیت کو تلاوت کیا. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی اور کتابوں میں موجود ہے. اور دعا کا ایک پروٹوکول ہے، وہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. تو یہ درود شریف اور اللہ کا ذکر کرنا یہ دعا کا پروٹوکول ہے. اسی لیے ہم دیکھیں تشہد میں پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ سلام عرض کرتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب درود شریف تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. جتنی بھی سنت دعائیں ہیں قرآن میں احادیث میں وہ آپ مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے؟ عبادت ہر حال میں قبول ہی ہوتی ہے، یہ اپنے دماغ سے آپ وہم نکال دیں. آپ نے صرف جو ظاہری معاملات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ظاہر بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی، وہ آپ نے پروٹوکول دینا ہے. جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، نماز کے کچھ فرائض ہیں ان کو صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. باقی دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ بس یہ نماز جس کے بعد اب مجھے سکون مل گیا تو یہ قبول ہے، اور جس کے بعد سکون نہیں ملا وہ قبول نہیں ہے. وہ میرے بھائی آپ جو لوگ گرجوں میں جا رہے ہیں نا، انہیں بھی وہ گرجے کی گھنٹی میں سکون ملتا ہے. ہاں، اور یہ جو آپ کو درباروں پہ لوگ ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو بھی اس میں سکون مل رہا ہے. یہ چھوڑ دیں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ عبادت وہ قبول ہے جو اس شخص کے طریقے پہ ہوگی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس کیا شرک ختم ہو چکا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے. یہ نہیں آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں صحابہ کرام کو. باقی مجھے بتائیں جو علی اللہ کہہ رہے ہیں شام میں شرک نہیں کر رہے، تو کیا آپ اپنے نبی کو جھوٹا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی تو یہ کہہ کے گئے کہ شرک نہیں ہو رہا بقول آپ کے، اور جو علی اللہ کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں کر رہے؟ ان نصاریہ کو تو شیعہ نے خود کافر قرار دے دیا، تو شرک تو ہو رہا ہے پریکٹیکلی. یہ حدیث اس طرح نہیں تھی، اسی لیے میں نے اس حدیث کے اوپر 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اس کا نام یہ ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ بات کچھ اور تھی، وہ صحابہ کرام کے لیے اسپیسیفکلی تھی. اور جس طرح اگلی امتیں مکمل 100% مشرک ہو جاتی تھی، یہ امت مشرک نہیں ہوگی. ایک امت کا گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا. اور اللہ کے فضل سے آج بھی آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے آلموسٹ 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن امت میں اس وقت بھی لوگ ملینز کی تعداد میں ہیں جو توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، ان کے 70,000 صحابہ جو ہے مشرک ہو گئے بچڑے کو خدا بنا کے. اس طرح کا شرک تو ابھی بھی اللہ کے فضل سے امت محفوظ ہے کہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی امت ہے. امت اجابت کی بات کر رہا ہوں. امت دعوت تو شرک کر رہی ہے جو ہندو ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان چکے ہیں. زمزم پینے کا طریقہ جس طرح مرضی پیئیں جی. نبی علیہ السلام نے مطاف کے اندر ویسے کھڑے ہو کر پیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو سچویشن ہی ایسی تھی. باقی یہ کہنا کہ زمزم لازمی کھڑے ہو کے پینا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مکے والے تو بیچارے پیتے ہی زمزم تھے، ان کے پاس تو پانی وہی تھا، تو کیا وہ پھر تو بیٹھ کے پانی پینے کی سنت تو ختم ہی ہوگی مکے والے لوگوں کے لیے اس زمانے میں؟ نہیں، آپ کی مرضی کھڑے ہو کے پیئیں، آپ کی مرضی بیٹھ کے پیئیں. اور یہ صرف زمزم کے لیے نہیں، باقی پانیوں کے لیے بھی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی عمومی سنت یہ ہے کہ آپ پانی بیٹھ کے پیتے تھے، البتہ کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے. وہ مولا علی کی حدیث موجود ہے نا بخاری کے اندر، جب وہ کوفے میں ظہر کے بعد چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے تو وضو کا طریقہ سکھایا. وضو کر کے ایک تشت لایا گیا، اس میں حضرت علی نے وضو کیا لوگوں کے سامنے. چونکہ دارالخلافہ کوفے میں شفٹ ہو چکا تھا تو آپ وہاں دین سکھاتے تھے اپنے دور خلافت کے اندر. تو اینڈ پہ جب وہ وضو کا پانی بچ گیا نا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے یوں پانی پیا اور کہا کہ کوفے کے لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں جبکہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث بالکل واضح ثبوت تھی، پھر بھی جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے کہا نہیں جی وضو کا بچا ہوا تو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، دوسرا نہیں پی سکتے. اور اس سے بڑی بات آپ کے بزرگ آپ کو یہ بتاتے رہے تھے جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے نا تو پانی جا کے ڈائریکٹ مثانے پہ ہٹ کرتا ہے.
اندازہ کرو تو کدھر مسانا. ان کو پتہ ہی یعنی یہ جو بزرگ آپ کے دل کا حال جانتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کے پیٹ میں پانی کہاں سے ہو کے تو کہاں تک پہنچتا ہے. اور ان کے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انڈر گریوٹی پانی نیچے گرتا ہے یا سنجا کرتے ہوئے اوپر چڑھ جائے اور روزہ بھی ٹوٹ جائے. وہ نہیں تکیا. ہاں تو ان بچاروں کا علم ٹوٹل اتنا تھا. سائنس نے ان کی خوب مٹی پلید کی. انہیں دین کا بھی کوئی نہیں پتا تھا, دنیا کا بھی کوئی نہیں تھا پتا. ہاں سیدھی سی بات ہے. تو آپ نبی الاسلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. وہ حدیث جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی الاسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے. تو انہوں نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا. اب نبی الاسلام کی آپ عارضی دیکھیں, آپ منگوا بھی سکتے تھے, آپ خود اٹھ کے گئے اور وہ دیوار سے لٹک رہا تھا مشکیزہ, دیوار سے یا کسی لکڑی کے تنے سے. تو آپ نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا. اور وہ صحابیہ کہتی ہیں میں نے بعد میں وہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرکن کہ نبی الاسلام کا یعنی مبارک منہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ رکھ لیا. اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے. جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے. یہ جواز کی حد تک درست ہے. عمومی عمل یہی ہے کہ بیٹھ کے, جس طرح عمومی عمل یہی ہے کہ پیشاب آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے, لیکن مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے جب کبھی اس کو ضرورت ہو. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حرام نہیں ہے. لوگ میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں جی آپ نے کہہ دیا سنت, تو نبی الاسلام جو بھی عمل کریں گے وہ سنت تو ہے نا, جب تک کہ آپ اسے منع نہ فرما دیں. تو نبی الاسلام سے تو بخاری میں ثابت ہے. یہ کہتے ہیں جی جامعہ ترمذی میں حضرت عائشہ نے کہا کہ جو یہ کہے کہ نبی الاسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرنا. بالکل اماں نے صحیح کہا, نبی الاسلام کا عمومی عمل یہ نہیں تھا. لیکن اسی جامعہ ترمذی میں اس حدیث کے فوراً بعد امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے, اس میں رخصت کا بیان, اور پھر بخاری کی حدیث آگے لے کے آئے امام ترمذی یہ بتانے کے لیے کہ جو اماں عائشہ نے فرمایا یہ حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ اس میں ایکسیپشن موجود ہے. اب وہ امام ترمذی نے تو کتاب میں لکھ دی تھی, انجینئر صاحب نے ویڈیو میں بیان کی, امام ترمذی بچ گئے. انجینئر صاحب جڑا تختہ مش پڑ گیا, پر انجینئر تو انجینئر ہے, تمہیں پتا ہے. ہاں میں تو پھر جدوں کوئی گل کردا میں کہنا اے لو حوالہ جاؤ لے جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.